میری عمر 20 سال ہے اور میں شہر کے ایک عام سے محلے میں رہتا ہوں۔ محلے کی گلیاں میرے بچپن کی یادوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میں بچپن میں انہی گلیوں میں کھیلا کرتا تھا اور یہی میری کل دنیا ہوا کرتی تھی۔ لیکن جوانی کا وقت آتے ہی یہ گلیاں میرے لیے کچھ اور ہی رنگ لے کر آئی تھیں۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہیں جنہیں سب خالہ کہتے ہیں۔ اصل میں وہ میری امی کی سہیلی ہے۔ لوگ انہیں عذرا خالہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شہرت محلے میں ذرا الگ تھی۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں برسوں سے بیرون ملک رہتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار واپس آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ خالہ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ محلے کے اکثر مرد ان کے ساتھ باتوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، کبھی بازار جاتے ہوئے، کبھی سبزی والے کے پاس یا کبھی گلی کے نکڑ پر۔ یہی بات تھی جس نے مجھے بھی خالہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ عذرا خالہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن ان کے انداز بات کرنے کا طریقہ اور چلنے کی لچک ایسی تھی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ 40 سال کی ہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ جب کسی سے بات کرتیں تو لگتا تھا جیسے ہر الفاظ پر شوخی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ میں اکثر شام کے وقت ان کے گھر کے دروازے کے قریب سے گزرتا تھا۔ کبھی وہ دہلیز پر کھڑی ہوتی، کبھی بالکونی سے جھانک رہی ہوتی، اور میں بس ایسے ہی سر جھکا کر گزر جاتا۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک نیا جذبہ جاگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملا لوں، ان کی مسکراہٹ میرے نام ہو جائے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں محلے کی دکان سے دودھ لینے چلا گیا۔ واپسی پر دیکھا کہ خالہ گیٹ کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ شاید وہ پودوں کو پانی دینے آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی، بیٹا ماں گھر پر ہے؟ میں نے کہا، جی خالہ، امی گھر پر موجود ہیں۔ وہ کہنے لگی، ان کو میرا سلام دینا، اور ہاں، کل فرصت ملی تو ذرا آ جانا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خالہ کی بات سن کر میرا دل جیسے دھڑک اٹھا تھا۔ خالہ نے مجھ سے پہلی بار ایسے براہ راست بات کی تھی۔ پورا دن میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کس بات کے لیے مجھے اپنے گھر بلا رہی تھی۔ اگلے دن شام کو میں ہمت کر کے ان کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کا عام سا گھر تھا، لیکن خالہ نے اسے بڑی صفائی سے سجا کر رکھا تھا۔ پردے، پھول، ہلکی خوشبو ہر کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے بیٹھک میں لے کر آئی اور خود خالہ چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں چائے تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک خاص نزاکت تھی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور خاموش بیٹھا رہا۔ خالہ مسکرا کر کہنے لگی، اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ بچپن میں تم تو بہت باتیں کرتے تھے۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، جی خالہ، بچپن اور جوانی میں فرق ہوتا ہے۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہاں فرق تو ہے، اور یہی فرق سب سے دلچسپ ہوتا ہے۔ خالہ کا یہ جملہ میرے دل میں جیسے تیر کی طرح جا لگا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ کے انداز عام نہیں ہیں۔ ان کے لفظوں میں چھپا ہوا مطلب کچھ اور بتا رہا تھا۔ اس دن ہم نے بہت باتیں کیں۔ انہوں نے اپنی پرانی یادیں بتائیں، امی کے ساتھ گزرے دنوں کا ذکر کیا۔ پھر بات آہستہ آہستہ میرے بارے میں ہونے لگی۔ خالہ پوچھنے لگی کہ کالج کیسا جا رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر خالہ کی بات کو ٹال دیا، لیکن ان کے لہجے میں ایک ایسی گرمی تھی کہ میرے دل میں تجسس اور بڑھنے لگا تھا۔ باتوں کے دوران کئی بار ایسا لگا کہ وہ مجھ پر اپنی نظریں ٹکا کر بیٹھی ہیں۔ ان کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگا۔
وقت جیسے رک چکا تھا۔ اس لمحے میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں خالہ کے قریب جانا چاہتا تھا، ان سے دوستی بڑھانا چاہتا تھا۔ ان کی باتوں میں جو کشش تھی وہ مجھے ان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ چائے ختم ہوئی تو خالہ کہنے لگی، بیٹا جب بھی وقت ملے میرے گھر آ جایا کرو، اکیلا پن بہت برا لگتا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ تو ایک دعوت تھی، ایک راستہ جس سے میں ان کے قریب جا سکتا تھا۔ اس کے بعد میرا معمول بدل چکا تھا۔ کالج سے آ کر میں کبھی ان کے گھر کی طرف نکل جاتا، کبھی چھوٹے موٹے کام کے بہانے، کبھی بس حال چال پوچھنے کے لیے۔ ان کی مسکراہٹ جیسے میرے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ بن جاتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان ایک خاموش تعلق بننے لگا۔ باتیں لمبی ہونے لگیں، موضوع بدلنے لگے۔ کبھی وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا ذکر کرتی، کبھی اپنی تنہائی کا، اور میں ان کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتا تھا۔ اندر سے مجھے لگتا تھا کہ خالہ یہ سب ایسے ہی نہیں بتا رہی، ان کے دل میں بھی کوئی کمی موجود ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتا تو خالہ کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں کی چمک، ان کے الفاظ سب میرے ذہن میں گونجنے لگتے۔ میں سوچا کرتا کہ آخر یہ تعلق کہاں جا کر رکے گا؟ کیا یہ صرف باتوں تک محدود رہے گا یا اس میں کچھ اور بھی چھپا ہوا تھا؟ خالہ کے ساتھ میری ملاقات بڑھنے لگی۔ اب میں بہانے تلاش کر کے ان کے گھر جانے لگا۔ وہ ہر بار مجھے دیکھ کر خوش ہوتی، جیسے میرے آنے سے ان کا اکیلا پن کچھ لمحوں کے لیے ختم ہو جاتا۔ ایک شام میں ان کے گھر چلا گیا تو بارش ہو رہی تھی، ہوا بہت تیز تھی۔ خالہ نے برآمدے میں بیٹھک لگا رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی آواز دی، آؤ بیٹا، بارش کا موسم ہے، چائے کے بغیر تو مزہ نہیں آتا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بارش کی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ خالہ کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو میرے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ مجھے تھماتے ہوئے کہا، جانتے ہو اس موسم میں انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ میں خالہ کی بات سن کر مسکرانے لگا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب شور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ الفاظ خاص طور پر میرے لیے کہہ رہی تھی۔ اس لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ان کے بال رخسار پر بکھر گئے۔ انہوں نے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار آگے آ رہے تھے۔ میں خود کو روک نہ پایا اور ہلکی آواز میں کہا، خالہ، آپ کو پتہ ہے آپ کی مسکراہٹ پورے موسم سے زیادہ حسین ہے۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرانے لگی۔ اب ہمارے درمیان باتوں کا انداز بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھے محض امی کا بیٹا سمجھتی تھیں، لیکن اب ان کے الفاظ میں ایک اور نرمی اور قربت آ چکی تھی۔ وہ میرے ذاتی معاملات پر بات کرنے لگی۔ ایک دن خالہ مجھے کہنے لگی، بیٹا تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ میں نے خالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں چاہا تو ہے، مگر میں کہہ نہیں پایا۔ خالہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوئی، پھر ہلکی آواز میں بولی، کبھی کبھی خاموش چاہت بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ ان کی یہ بات میرے لیے کسی اشارے سے کم نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ سب کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا تھا، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے ایک اور موقع ملا۔ میں خالہ کے گھر گیا تو خالہ کہنے لگی، بیٹا یہ پنکھا ٹھیک کر دو، یہ بار بار بند ہو رہا ہے۔ میں پنکھا ٹھیک کر رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ خالہ کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں نیچے اترا تو وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی، اتنا قریب کہ ان کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، شاباش، تم تو بڑے کام کے نکلے ہو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا،
آپ کہیں تو ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں پھر وہی چمک آئی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ پھر ایک دن میں ان کے گھر گیا تو خالہ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے کہا، کبھی کبھی دل بہت خالی لگتا ہے، انسان چاہ کر بھی اپنی تنہائی کو چھپا نہیں سکتا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، خالہ اگر آپ چاہیں تو میں ہمیشہ آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، تم تو بہت بازر نکلے ہو۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ کھل کر بات کرتی اور کئی بار مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھے جان بوجھ کر آزما رہی تھی۔ ایک دن شام کے وقت وہ مجھے اندرونی کمرے میں لے آئی، کہنے لگی، یہ دیکھو میں نے نیا سامان منگوایا ہے، دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پردے نئے لگے ہوئے تھے اور بستر پر رنگین چادر بچھی تھی۔ میں نے بہت تعریف کی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر کوئی دوست یہ سب دیکھنے آئے تو کتنا اچھا لگے۔ ان کے لہجے میں چھپی ہوئی خواہش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہ پل بھر کو نظریں چرا گئیں، لیکن ان کے رخساروں پر ایک دم لالی آ چکی تھی۔ اب یہ تعلق محض باتوں تک محدود نہیں تھا، جذبات ایک نئے موڑ پر پہنچنے والے تھے۔ خالہ کے ہر انداز، ہر بات میں ایک اشارہ تھا اور میں جان گیا تھا کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ راستہ صاف تھا، صرف ایک قدم بڑھانا باقی تھا۔ اس دن کے بعد میرا دل بے چین رہنے لگا۔ خالہ کے کمرے میں گزرا ہوا لمحہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن شام کے وقت میں پھر ان کے گھر چلا گیا۔ دروازہ بند تھا لیکن اندر سے ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دستک دی تو وہ جلدی سے باہر آئی۔ ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے اندر لے کر آئی۔ میں ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میں نے بے ساختہ کہہ دیا، آج آپ کچھ خاص لگ رہی ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، تمہیں ہر وقت تعریف کرنے کی عادت ہے۔ لیکن ان کی بات میں نرمی تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی گہرے راز کو چھپا رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے کی فضا عام دنوں سے الگ تھی، خوشبو تیز تھی، روشنی ہلکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماحول خود مجھے اشارہ دے رہا تھا۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے تم مجھے بہت اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میں نے جواب دیا، شاید اس لیے کہ آپ کے ہر جذبے کو میں محسوس کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، مگر خاموشی کے پیچھے ایک ہلچل تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے قریب ہو کر بات کرنے کی ہمت کی۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ پہلے جو بات مذاق تک محدود تھی، اب ان میں نئی گہرائی آنے لگی۔ ایک دن خالہ کہنے لگی، کبھی سوچا ہے انسان کو ہمیشہ اپنی عمر کے برابر ہی ساتھی کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کبھی کبھی مختلف عمر کا ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ وہاں سمجھ بوجھ اور تجربے کا رنگ ہوتا ہے۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی انگلیوں کی نرمی میرے ہاتھ پر محسوس ہو رہی تھی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار بن چکے تھے۔ وہ میرے سامنے اپنے دل کی بات رکھتی اور میں بھی اپنی بے چینی بیان کرتا۔ انہوں نے اپنے بال کان کے پیچھے کیے، پھر آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ وقت تمہارے بغیر گزرتا نہیں ہے۔ اور میں جان گیا تھا کہ وہ اکیلا پن جو خالہ کو ستا رہا تھا اب ختم ہونے والا تھا۔ وہ لمحہ کبھی صرف باتوں اور مسکراہٹ تک محدود نہیں تھا۔ میں ان کے قریب گیا۔ ان کے چہرے پر بہت تھکن تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ خالہ نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ان کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا
جیسے برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان دیواریں ختم ہو چکی تھیں۔ اس لمحے میں نے پہلی بار انہیں اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد ہمارا سلسلہ معمول بن چکا تھا۔ میں روز ان کے گھر جاتا اور ہم دونوں اپنی تنہائی کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں، اور میں نے اپنے اندر بھی ایک عجیب سکون کو محسوس کیا تھا۔ خالہ اکثر کہتی ہیں، بیٹا یہ سب ایک راز ہے، اسے راز رہنے دو، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں مسکرا کر جواب دیتا، خالہ یہ راز تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔